بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ۔ ماقبل میں فرمایا کہ موضوع اس علم کا وہ ادلہ اور احکام ہیں، صحیح۔ اس کے بعد فرمایا اذ یبحث فیہ عن العوارض الذاتیۃ للأدلۃ الشرعیۃ وہی اثباتها للأحکام وعن العوارض الذاتیۃ للأحکام وہی ثبوتها بتلک الأدلۃ۔ نظر آ رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ علم اصول فقہ کا موضوع وہ ادلہ اور احکام ہیں، اور ان کے جو عوارض ذاتی ہیں وہ اثبات اور ثبوت ہے۔ ادلہ کا عرض ذاتی اثبات ہے، احکام کا عرض ذاتی ثبوت ہے۔ علم اصول فقہ کے اندر بحث جو کی جائے گی وہ اثبات اور ثبوت سے کی جائے گی، کیونکہ کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے تو بحث اس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ اب آج کا سبق وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ سے ہے، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عوارض ذاتیہ جو ادلہ کے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، سمجھے؟ موضوع کی تعریف نیچے کرے گا کہ موضوع جو ہے کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیۃ، سمجھے؟ موضوع نام ہے اس چیز کا کہ جس میں عوارض ذاتیہ، کسی بھی علم کے موضوع کے عوارض ذاتیہ کی بحث کی جاتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ عوارض جمع ہے عارض کی، عوارض جمع کس کی ہے؟ عارض کی۔ عارض نام ہے کس چیز کا؟ الخارج المحمول۔ عرض کس کو کہتے ہیں؟ الخارج المحمول، اے الخارج عن الشیء المحمول علی الشیء، وہ چیز جو کسی چیز کی حقیقت سے خارج ہو، وہ عرض جو کسی شے کی حقیقت سے کیا ہو؟ خارج ہو۔ المحمول، اور اس شے پر اس کا حمل بھی ہو، جس طرح مثال کے طور پر متعجب، یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور انسان پر محمول ہے۔ کل انسان متعجب، یا ضاحک یا ضاحک، کل انسان ضاحک، تو ضاحک انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، نہ حیوان کا جز ہے اور نہ انسان کا جز، نہ ناطق کا جز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ لیکن المحمول، اس ضاحک کا حمل وہ کس پر ہو رہا ہے؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ الانسان ضاحک، ضاحک کا حمل اس کے اوپر کیا ہے؟ صحیح ہے، سمجھے؟ یعنی الانسان کو موضوع بنا کر ضاحک کو اس کا محمول بنا سکتے ہیں۔ الانسان کو کیا بنائے؟ موضوع بنائے، تو ضاحک ان کو اور اسی طرح متعجب ان کو اس کا محمول بنا سکتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح خبر کا حمل مبتدا پر ہونا ضروری ہوتا ہے،
اسی طرح محمول کا حمل بھی موضوع پر ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ محمول نہیں ہوگا۔ آیا مسئلہ؟ پھر عوارض کی دو قسمیں ہیں، ایک عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے منطق میں، اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ عوارض غریبہ ہوتے ہیں۔ یہاں جن عوارض کا ذکر ہو رہا ہے وہ عوارض کون سے ہیں؟ عوارض ذاتیہ۔ پھر آپ نے مرقات میں پڑھا، آپ نے شرح تہذیب میں پڑھا، قطبی میں پڑھا، سلم میں پڑھا کہ عوارض ذاتیہ جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ عوارض ذاتیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی قسم عوارض ذاتیہ کی وہ عوارض ہوتے ہیں جو کسی شے پر محمول ہوتے ہیں بغیر واسطے کے۔ وہ عرض جو کسی چیز پر محمول ہوتا ہے کس طرح سے؟ بغیر واسطے سے۔ بغیر واسطے سے بھی کہتے ہیں تو بعض اس کی تعبیر کرتے ہیں اولاً، کس چیز سے؟ جو کسی شے کو عارض ہوتے ہیں اولاً کہو یا بغیر واسطے کے کہو، اور بعض اس کی تعبیر کرتے ہیں بالذات، جو کسی شے کو عارض ہوتے ہیں بالذات۔ سمجھے؟ تو عرض ذاتی کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ عرض جو اپنے معروض کو یعنی کسی چیز کو عارض ہوتا ہے اولاً بلا واسطہ بالذات، ڈائریکٹ۔ سمجھ میں آیا؟ جس طرح مثال کے طور پر تعجب انسان کو عارض ہے بغیر کسی واسطے کے۔ تعجب انسان کو کیا ہے؟ عارض ہے بغیر کسی واسطے کے۔ انسان معروض ہے، تعجب عارض ہے، عرض ذاتی ہے، کیونکہ درمیان میں واسطہ کسی قسم کا نہیں ہے، نہ داخل نہ خارج، کوئی واسطہ نہیں۔ آیا مسئلہ؟ اور دونوں میں نسبت بھی مساوات کی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کل انسان متعجب و کل متعجب انسان، دونوں میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی سے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے عرض ذاتی کی پہلی قسم، جس کا عروض اور لحوق اپنے معروض کو بغیر کسی واسطے کے ہو، وبعبارت اخری ثانیہ اولا ہو، وبعبارت اخری ثالثہ بالذات ہو۔ سمجھے؟ جس طرح کے تعجب عارض ہے کس کو؟ انسان کو بغیر کسی واسطے کے اولا و بالذات۔ سمجھے؟ عارض ذاتی کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں واسطہ ہوتا ہے امر خارج کا۔ وہ امر خارج ایسا ہوتا ہے کہ جو مساوی ہوتا ہے اس شے کے ساتھ، جس طرح کے ضاحک یہ عارض ہے انسان کو، انسان اس کا معروض ہے، اور درمیان میں واسطہ ہے تعجب کا۔ انسان پہلے حیران ہوتا ہے، تعجب میں آتا ہے، اس کے بعد ہنستا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ضاحک جو ہے یہ بھی انسان کا عرض ذاتی ہے، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ واسطہ کون سی چیز کا ہے؟ تعجب کا ہے۔ سمجھے؟ تعجب جو ہے وہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ خارج ہے۔ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت کاملہ کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ جب ہم حیوان کا معنی کرتے ہیں تو اس میں بھی تعجب نہیں آتا، متعجب کا لفظ نہیں آتا۔ سمجھے؟ جب ناطق کا معنی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی متعجب کا معنی نہیں آتا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری قسم اور آخری قسم عرض ذاتی کی وہ عرض ذاتی ہے جو کسی شے کو عارض ہوتا ہے بواسطہ امر مساوی داخل کے۔ بواسطہ کس چیز کے؟ امر مساوی داخل کے، یعنی ایسے امر کے واسطے سے
جو امر اور شے اس معروض کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے، سمجھ میں آیا، اور اس کے مساوی ہوتا ہے، اور اس کے کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جس طرح ادراک امور عجیبہ یہ انسان کو عارض ہے، انسان اس کا معروض ہے، اور درمیان میں واسطہ جو ہے وہ ہے ناطق کا۔ درمیان میں واسطہ کس چیز کا ہے؟ ناطق کا۔ آیا معنی سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ ادراک امور عجیبہ یہ کیا ہے؟ انسان کو عارض ہے۔ واسطہ کس چیز کا ہے؟ ناطق کا ہے۔ ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ داخل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھیں؟ کچھ باتیں نیچے بھی آ جائیں گی قولہ فموضوع ھذا العلم کی تشریح میں، کچھ یہاں عرض کر دی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ عرض ذاتی اس کا عروض اپنے معروض کو یعنی کسی شے کو وہ ہوتا ہے بلا واسطے کے یا بواسطہ امر مساوی خارج کے یا بواسطہ امر مساوی داخل کے، بس اس میں تینوں قسمیں آ گئی۔ عرض ذاتی وہ ہے جس کا عروض اور لحوق کسی شے کو یعنی اپنے معروض کو ہوتا ہے بغیر واسطے کے، جس طرح تعجب، بواسطہ امر مساوی خارج کے، جس طرح ضاحک بواسطہ متعجب کے، یا بواسطہ امر مساوی خارج کے، جس طرح کے ادراک امور عجیبہ یا ادراک امور غریبہ بواسطہ ناطق کے۔ ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے اور انسان کے مساوی ہے۔ مساوی کس طرح ہے؟ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دونوں میں نسبت کس چیز کی ہے؟ تساوی کی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھیں جی، وعلم جان لیجئے ان العوارض الذاتیۃ للادلۃ ثلاثۃ اقسام، کہ عوارض ذاتیہ ادلہ کے لیے وہ کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں، سمجھے؟ منہا ان میں سے پہلی قسم العوارض الذاتیۃ المبحوث عنہا، وہ عوارض ذاتیہ ہیں جو مبحوث عنہا فی الفن ہیں، المبحوث عنہا فی العلم و فی الفن۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وہ کون سے عوارض ذاتیہ ہیں جو مبحوث عنہا فی الفن ہے، فی ھذا العلم ہے، یعنی فی علم اصول الفقہ مبحوث عنہا ہے، وہ کون سے ہیں؟ خود فرمایا وہی کونھا مثبتۃ للاحکام، وہی کونھا یعنی ہونا ان عوارض کا مثبت للاحکام، ہونا ان ادلہ کا مثبت للاحکام، ہونا ان کس چیز کا؟ ادلہ کا، مثبتۃ للاحکام، ثابت کرنے والے، کس چیز کو ثابت کرنے والے؟ احکام کو ثابت کرنے والے۔ کونھا کی ہا ضمیر راجع ہو رہی ہے ادلہ کی طرف جو ما قبل میں ہے، ہونا ان ادلہ کا مثبتۃ للاحکام، اس حال میں کہ یہ ادلہ ثابت کرنے والے ہوں کس چیز کو؟ احکام کو، تو عرض ذاتی کیا ہوا؟ اس بات ہوا، موضوع کیا ہوا؟ اصول فقہ کا ادلہ۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے بار بار، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی پہلی قسم۔
ومنہا اور دوسری قسم وہ ہے ما لیست بمبحوث عنہا جو مبحوث عنہا فی الفن نہیں ہے، جن سے علم میں بحث نہیں کی جاتی، لیکن لہا مدخل فی لحوق ما ہی مبحوث عنہا، البتہ ان کے لیے عمل دخل ہوتا ہے فی لحوق ما ہی مبحوث عنہا، مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے میں، ملنے کے اندر، اس وجہ سے ان سے پھر بحث ہو جاتی ہے، یوں کہو اس وجہ سے پھر ان سے بحث ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کَکَوْنِهَا عَامَّةً، جس طرح کے ہونا ان دلائل کا عام، او مشترکتاً یا مشترک ہونا، او خبر واحد یا خبر واحد ہونا، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ اور اس کے مثل عبارت النص اور اشارت النص ہونا، اقتضاء النص اور دلالت النص ہونا، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ ظاہر نص مفسر محکم ہونا، خفی مشکل مجمل متشابہ ہونا، حقیقت مجاز صریح کنایہ ہونا، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو۔ تو اس دوسری قسم سے اصلاً بحث نہیں کی جاتی، طبعاً کی جاتی ہے۔ اول قسم سے جو ہے وہ اصلاً بحث کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دونوں میں فرق سمجھا؟ پہلی قسم یعنی ادلہ کی جو پہلی قسم ہے عرض ذاتی کی، وہ کیا ہے؟ اس بات ہے، اس سے جو بحث کی جاتی ہے وہ کس طور پر کی جاتی ہے مولوی صاحب؟ اصلاً کی جاتی ہے، کیونکہ مقصود کسی دلیل سے وہ کسی شے کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مناظروں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، دلیل کا مقصد دعوے کا ثبوت ہوتا ہے، اس بات ہوتا ہے۔ دلیل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ دعویٰ کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ مقصود از دلیل اس بات دعویٰ ہوا کرتا ہے، باقی باتیں مناظرین حضرات طبعاً ذکر کر دیتے ہیں، وضاحت کے لیے ذکر کر دیتے ہیں کہ میں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ عام ہے یا وہ خاص ہے یا وہ مطلق ہے یا وہ مقید ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، یا ایسے ہے ویسے ہے۔ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ طبعاً ہوتی ہیں۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ میری دلیل دعوے کو ثابت کر رہی ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دونوں قسموں میں فرق سمجھا؟ پہلے کا ذکر، پہلے قسم کے عرض ذاتی کا ذکر وہ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ اصلاً ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا کیا ہوتا ہے؟ طبعاً ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اصلاً نہ طبعاً۔ دیکھو وَمِنْهَا اور تیسری قسم عرض ذاتی للأدلہ کی وہ ہے ما لیس کذالک، جو اس طرح نہ ہو، یعنی جس کا ذکر نہ اصلاً ہو نہ طبعاً ہو، کَکَوْنِهَا قَدِیمَةً او حادثةً او غیرہما، جس طرح کے دلیل کا قدیم ہونا یا حادث ہونا، او غیرہما معرب مبنی ہونا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ میں نے جو دلیل پڑھی ہے یہ مبنیات کے قبیل سے ہے، اس کے مفردات جو ہے وہ ثلاثی اتنے ہیں اور رباعی اتنے ہیں، یہ ہفتہ اقسام میں فلان ہے اور 12 اقسام میں فلاں ہے اور 6 اقسام میں فلاں۔ ان باتوں سے بات بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تینوں قسمیں سمجھی؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ ہے ادلہ اور احکام۔ ادلہ کے جو عوارض ذاتی ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں، سمجھے؟ کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع سے اس علم میں بحث نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، سمجھے؟ عوارض ذاتیہ ادلہ کے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اس بات ہے، صحیح ہے، اس سے بحث ہوتی ہے اصلاً۔ دیگر چیزیں ایسی ہیں جن سے طبعاً بحث ہو جاتی ہے، اصلاً نہیں ہوتی، جس طرح دلیل کا عام ہونا، خاص ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس سے بحث ہوتی ہی نہیں ہے، دلیل کا
قدیم ہونا، حادث ہونا، مفرد مرکب ہونا وغیرہ. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ فالقسم الاول، پھر جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم کیا تھی؟ اثبات. پہلی قسم کیا تھی؟ یقع محمولات فی القضایا، وہ واقعہ ہوتے ہیں قضایا کے اندر محمولات بن کر، یعنی جو قضیہ ہوتا ہے قیاس اقترانی کا، اس قیاس اقترانی کے اندر وہ کیا بنتے ہیں؟ محمول بنتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ التی، وہ قضایا، ہی مسائل ھذا العلم، جو اس علم کے مسائل میں سے ہوتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں الکتاب یثبت الحکم قطعا، الکتاب یثبت الحکم قطعا. سمجھے؟ اب الکتاب یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ موضوع ہو گیا. یثبت الحکم قطعا یہ محمول ہو گیا. یثبت نام ہے اثبات کا، اثبت یثبت اثباتا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اثبات یہ عرض ذاتی ہے کس چیز کا؟ ادلہ کا. اور کون سی قسم میں سے ہے؟ پہلی قسم میں سے ہے. اور اس قضیے کے اندر کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ محمول واقعہ ہو رہا ہے. اثبات موضوع نہ محمول واقعہ ہو رہا ہے. الکتاب یہ موضوع ہے، یثبت الحکم قطعا یہ محمول ہے. الکتاب مبتدا ہے، یثبت الحکم قطعا یہ خبر ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الکتاب کیا ہے؟ موضوع ہے. یثبت الحکم کیا ہے؟ محمول ہے. اسی کو کہا فالقسم الاول یقع محمولات، قسم اول یعنی اثبات، یعنی اثبات. یقع محمولات، وہ کیا واقعہ ہوتے ہیں؟ محمول بن کر واقع ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ فی القضایا التی، ان قضایا میں، ہی مسائل ھذا العلم، جو اس علم کے مسائل میں سے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ والقسم الثانی، اور دوسری قسم، یقع اوصافا وقیودا لموضوع تلک القضایا، دوسری قسم جن کو مبحوث عنہا کے اندر طبعا عمل دخل تھا. سمجھے نا؟ اصلا نہیں تھا. توجہ ہے؟ اس کی مثال دے رہا ہے. والقسم الثانی یقع اوصافا وقیودا، اور دوسری قسم عرض ذاتی کی، ادلہ کے عرض ذاتی کی دوسری قسم، وہ واقعہ ہوتے ہیں اوصاف اور قیود بن کر، صفت بن کر اور قید بن کر. کس چیز کی صفت، کس چیز کی قید؟ فرمایا لموضوع تلک القضایا، انہی قضایا کے موضوع کے لیے. جو قضیے کا موضوع ہوگا اس موضوع کے لیے صفت ہوگی یا قید ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ کہ قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں الخبر الذی یرویہ واحد یوجب غلبۃ الظن بالحکم، وہ خبر جس کو روایت کرتا ہے ایک آدمی، وہ ثابت کرتا ہے غلبہ ظن حکم کے اوپر. یعنی خبر واحد جو ہے وہ حکم کے لیے غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. اب اس مثال کے اندر الخبر یہ موضوع ہے، یہ کیا ہے؟ الذی یرویہ واحد، یہ قید برائے موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ خبر. کون سی خبر؟ وہ خبر کہ روایت کرتا ہے اس خبر کو واحد واحد. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یوجب غلبۃ الظن بالحکم یہ محمول ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی سمجھانے کے لیے یہ مثال ذکر کی کہ قسم ثانی وہ ہے جو موضوع کے لیے قید اور وصف بنتی ہے. یہاں پر
الخبر موضوع ہے، الذی یروی ہے واحد، یہ قید اور وصف ہے موضوع کے لیے، یعنی الخبر کے لیے توجہ ہے. وقد یقع موضوعا لتلک القضایا، اور کبھی کبھی واقعہ ہوتی ہے یہ دوسری قسم عرض ذاتی کی موضوعا، کیا بن کر؟ خود موضوع بن کر، موضوع کی قید نہ بلکہ کیا؟ خود موضوع بھی بن جاتی ہے. کبھی تو موضوع کی قید بنتی ہے جس طرح کہ ما قبل مثال، کبھی خود موضوع بن جاتی ہے. لتلک القضایا، اصول فقہ کے اور مسائل حاصل علم کے قضایا کے لیے، کا قولنا، جس طرح ہم کہتے ہیں العام یوجب الحکم قطعا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں پر ادلہ کے عرض ذاتی کی دوسری قسم کیا بن رہی ہے؟ موضوع بن رہی ہے، جس سے بحث اصلا نہیں ہوتی بلکہ طبعاً ہوتی ہے. مثالوں میں بھی عام کا ذکر تھا کہ نہیں تھا؟ کونہا عامتن او مشترکتن او خبر واحد، نظر آ رہے؟ قولنا العام، یہ موضوع ہوا. یوجب الحکم قطعا، یہ کیا ہوا؟ محمول ہوا. تو یہاں پر قسم ثانی کیا بن رہی ہے؟ موضوع بن رہی ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بن رہی ہے یا بن رہا ہے؟ موضوع بن رہا ہے، سمجھے؟ تو گویا کہ اس دوسری قسم کے عرض ذاتی کے اندر تفصیل کچھ زیادہ آ گئی. ہاں، کیسے تفصیل زیادہ آ گئی؟ والقسم الثانی یقع اوصافا و قیودا، نمبر 1. سمجھے؟ وقد یقع موضوعا لتلک القضایا کقولنا العام یوجب الحکم قطعا. اور نمبر 3 وقد یقع محمولا فیہا. سمجھے؟ یہ 3 طرح سے استعمال ہوگا. اور کبھی کبھی واقعہ ہوتا ہے یہ عرض ذاتی کا دوسرا قسم محمولاً، کیا بن کر؟ محمول بن کر. فیہا اے فی تلک القضیہ، اصول فقہ کے قضیے کے اندر اب محمول بنے گا. سمجھے نا؟ نہ ہو جس طرح کہ مثال کے طور پر النکرۃ فی موضع النفی عامۃ، نکرہ نفی کی جگہ میں عام ہوا کرتا ہے. نکرہ جو ہوتا ہے وہ نفی کی جگہ میں کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. جس کو تم آسان الفاظ میں کہتے ہو کہ نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے، تو یہاں عامۃ یہ کیا ہے؟ محمول ہے. تیسری قسم کہ جس سے نہ اصلاً بحث ہوتی ہے اور نہ طبعاً. جب بحث ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اس کی مثال بھی نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس لیے اس کی مثال ذکر ہی نہیں کی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہاں. ادلہ اور احکام یہ موضوع ہے کس کا؟ اصول فقہ کا. اصول فقہ کے اندر جو بحث کی جائے گی وہ ادلہ اور احکام کے عوارض ذاتیہ سے کی جائے گی. ادلہ کا عرض ذاتی، اس کی 3 قسمیں، سمجھے؟ سب کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ الْآرَازُ الذَّاتِيَّةُ لِلْقِسْمِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وَكَذَلِكَ الْآرَازُ الذَّاتِيَّةُ لِلْحُكْمِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. اسی طرح آراز ذاتیہ جو حکم کے ہیں اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایضاً
اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. حکم کے جو اعراض ذاتیہ ہیں اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. جس طرح کے ادلہ کے اعراض ذاتیہ کی 3 قسمیں تھیں، اسی طرح حکم کے اعراض ذاتیہ کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم، ما یکون مبحوثا عنہا، وہ ہے جو مبحوث عنہا فی الفن ہوتی ہے. وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ ثَابِتًا بِالْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، اور وہ ہونا ہے کسی حکم کا ثابت بالأدلة المذکورۃ، ادلہ مذکورہ کے ذریعے سے. یہ پہلی قسم ہوئی. والثانی، اور دوسری قسم، ما یکون له مدخل فی لحوق ما هو مبحوث عنہا، جس کا عمل دخل ہوتا ہے مبحوث عنہا کے لحوق کے اندر، مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے کے اندر. ککونہ متعلقا بفعل البالغ اور بفعل الصبی ونحوہ، جس طرح ہونا اس حکم کا متعلق بالغ کے فعل سے یا صبی کے فعل سے، ونحوہ، اور اسی طرح مجنون وغیرہ کے فعل سے. گویا کہ بالکل اول 2 قسموں کی طرح ہے. وہاں بھی پہلی قسم کا ذکر کیا تھا؟ اصلاً تھا. دوسری قسم کا ذکر کیا تھا؟ طبعاً تھا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں بھی پہلی قسم جو کہ ثبوت ہے، اس بات نا کیا ثبوت. ادلہ میں اس بات تھا، حکم میں کیا ہے؟ ثبوت ہے عرض ذاتی. وہاں عرض ذاتی کیا تھا؟ اس بات تھا. یہاں عرض ذاتی کیا ہے؟ ثبوت ہے. وہاں ثابت کرنے والا، یہاں ثابت ہونے والا. سمجھے؟ اسی طرح وہاں پر دوسری قسم کیا تھی کہ جس کا ذکر اصلا نہ ہو بلکہ تبعاً ہو. یہاں بھی دوسری قسم بالکل وہی ہے کہ جس کا ذکر اصلا نہ ہو بلکہ تبعاً ہو، لیکن ہو ضرور. سمجھے؟ والثالث ما لا یکون کذالک، تیسری قسم وہ ہے جس کا ذکر نہ اصلا ہو نہ تبعاً ہو. جس کا ذکر نہ اصلا ہو نہ تبعاً ہو، ما لا یکون کذالک. سمجھے؟ فالاول، پھر پہلی قسم یعنی ثبوت، یعنی ثبوت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حکم کا کون سا عرض ذاتی؟ ثبوت. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ 3 قسمیں کس چیز کی بیان ہو رہی ہیں اب؟ حکم کی، حکم کے عوارض ذاتیہ کی. حکم کے پتہ تو چلے کس چیز کی 3 قسمیں. اوپر جو 3 قسمیں تھی وہ کس چیز کی تھی؟ ادلہ کے عوارض ذاتیہ کی 3 قسمیں. یہاں 3 قسمیں کس چیز کی ہے مولی صاحب؟ حکم کے عوارض ذاتیہ کی 3 قسمیں. صحیح ہے. فالاول، پھر پہلی قسم، یکون محمولا فی القضایا. نہیں سمجھے؟ وہ کیا ہوں گے؟ محمول فی القضایا ہوں گے. کون سے قضایا؟ التی ہی مسائل ھذا العلم، ظاہر سی بات ہے اس علم کے مسائل کے قضایا ہوں گے، اور کسی چیز کے تو نہیں ہوں گے. صرف نہ ہو کہ قضایا تو نہیں ہوں گے نا، اسی علم کے قضایا ہوں گے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فالاول، پھر پہلی قسم یعنی ثبوت، یکون محمولا، ثبوت کا جو لفظ ہے یہ کیا ہوگا؟ محمول واقع ہوگا فی القضایا التی ہی مسائل ھذا العلم، ان قضایا کے اندر جو مسائل ہیں اس علم کے. جس طرح ہم کہتے ہیں القطعیت یثبت بالکتاب، القطعیت تثبت بالکتاب. قطعیت ثابت ہوتی ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ تو القطعیت تو کیا ہو گیا؟ موضوع ہو گیا. تثبت بالکتاب، یہ کیا ہو گیا؟ محمول ہو گیا. تثبت و ثبوت سے ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ ہو گئی پہلی قسم. صحیح ہے. دوسری قسم والثانی، اور دوسری قسم کا عرض ذاتی. عرض ذاتی کس کا؟ حکم کا. صحیح ہے. اوصافا و قیودا لموضوع القضایا، وہ کیا بنتے ہیں؟ اوصاف اور قیود بنتے ہیں لموضوع القضایا، قضایا کے موضوع کے لیے. سمجھے؟ وقد یقع موضوعا، نمبر 2،
یہی دوسری قسم کبھی کبھی موضوع بھی بن جاتی ہے. نمبر 3 وقد یقع محمولا، کبھی یہی دوسری قسم محمول بھی بن جاتی ہے. تو جس طرح وہاں پر دوسری قسم کا عرض ذاتی ایسا تھا کہ جس کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں تھیں، یہاں پر بھی عرض ذاتی کی دوسری قسم ایسی ہے جس کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وہاں پر بھی دوسری قسم کی 3 صورتیں، یہاں پر بھی دوسری قسم کی 3 صورتیں. وہاں پر دوسری قسم کس چیز کی تھی؟ ادلہ کے عرض ذاتی کی. یہاں پر دوسری قسم سمجھے احکام کے عرض ذاتی کی. کقولنا، جس طرح ہم کہتے ہیں الحکم المتعلق بالعبادت یثبت بخبر الواحد، وہ حکم جو متعلق ہوتا ہے عبادت کے ساتھ، وہ حکم جس کا تعلق ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ. یثبت، وہ حکم ثابت ہوتا ہے بخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے. توجہ ہے مولی صاحب؟ یہاں پر الحکم المتعلق بالعبادت یہ موضوع ہے، اور یثبت بخبر الواحد یہ اس کا کیا ہے؟ محمول ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور الحکم یہ معروض ہے، یہ کیا ہے؟ اور المتعلق بالعبادت یہ عرض ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا عرض ذاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور المتعلق بالعبادت یہ صفت اور قید ہے. یہ کیا ہے؟ صفت اور کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. اور یہی کہا نا پچھلے صفحے کی دوسری لکیر دیکھیں، والثانی اوصافا وقیودا لموضوع القضایا. والثانی اوصافا وقیودا لموضوع القضایا. صحیح ہے؟ یہ ہو گیا موضوع قضیے کا، یہ ہو گیا وصف اور قید المتعلق بالعبادت. نہیں سمجھا؟ توجہ ہے؟ یہ ہو گئی پہلی صورت. دوسری صورت ونحو، جس طرح کہ العقوبۃ لا یثبت بالقیاس. العقوبۃ ما قبل میں دوسری صورت کیا تھی؟ دوسری صورت کیا تھی؟ وقد یقع موضوعا. وقد یقع موضوعا یہ دوسری صورت تھی. ہاں، وقد یقع موضوعا دوسری صورت تھی. ٹھیک ہے، اسی کی مثال دے رہے دوسری صورت کی. نحو العقوبۃ لا یثبت بالقیاس، سزا ثابت نہیں ہوتی ہے کس کی وجہ سے؟ قیاس کی وجہ سے، قیاس کے ذریعے سے. کیونکہ قیاس اس میں شک ہوتا ہے، اور شک کی وجہ سے سزا ثابت نہیں ہوتی، ساقط ہوتی ہے. الحدود تندرع بالشبہات. صحیح ہے؟ اور تیسری قسم کی مثال ونحو زکوٰۃ الصبی عبادت. زکوٰۃ الصبی یہاں پر عرض ذاتی عبادت کی صورت کے اندر کیا واقع ہوا ہے؟ محمول واقع ہوا ہے. متعلق ہے فعل صبی کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھو ایسے کرو نا، پچھلے صفحے پہ جاؤ، صفحہ 66 نظر آ رہا ہے. والثانی اوصافا وقیودا لموضوع القضایا. یہ والثانی اوصافا پہ ایک لکھو. چھوٹا سا. وقد یقع موضوعا اس پر 2 لکھو. وقد یقع محمولا اس پہ 3 لکھو. ٹھیک ہے؟ اب ادھر آ جاؤ صفحہ 67 پہ. کقولنا الحکم المتعلق، الحکم پہ 1 لکھو.
یہ مثال ہو گئی پہلی صورت کی، ایک کو ایک کے ساتھ ملاؤ، ٹھیک ہے جی۔ العقوبۃ لا یثبت بالقیاس، العقوبتوں پہ 2 لکھو، یہ ہو گئی دوسری صورت کی مثال، صحیح ہے جی۔ زکوٰۃ الصبی عبادت، اس پہ 3 لکھو، یہ ہو گئی یقع محمولا کی مثال، تیسری صورت کی مثال، اب بھی نہیں سمجھا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ مِنْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ، باقی تیسری صورت دونوں قسموں میں سے، یعنی ادلہ کے عرض ذاتی کی تیسری قسم ہو یا احکام کے عرض ذاتی کی تیسری قسم ہو، صحیح ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ أَيْ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ أي مِنْ كِلَا التَّقْسِیمَيْنِ، دونوں تقسیمات میں سے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ فَبِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَعَنْ مَسَائِلِهِ، وہ اس علم اور اس علم کے مسائل سے کنارے پر ہے، یعنی اس کی بحث نہ اصلاً ہوتی ہے اور نہ طبعاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ،